مہمان نوازی میرے دوستوں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہر مذہب میں، ہر دھرم میں مہمان نوازی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کہا گیا اتیتھی دیوو بھو، یعنی مہمان دیوتا کی طرح ہوتا ہے۔ اسلام میں چاہے زبور اٹھائیے، چاہے توریت اٹھائیے، قرآن پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، اقوال معصومین دیکھیے، اور ان سب کے طور طریقے جو ہمارے بزرگان دین کے تھے، تو وہاں پہ یہ ملے گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں یہ بات دیکھی ہے اکثر۔ بہت سے جوان جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کے قصے تو بڑے مشہور ہیں، ائمہ طاہرین کے قصے تو بڑے مشہور ہیں کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ لیکن عزیزو، آج کے دور میں بھی اگر دیکھنا ہے تو زیارت اربعین کرائیے، مشی کرائیے، پیادہ روی کرائیے، اور پھر دیکھیے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، جذبہ مہمان نوازی کیا ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ میں اپنے دوست اور ہمارے دوست ڈاکٹر ساجد امام صاحب کے سمدھی جناب جاوید صاحب، وقار صاحب ان کا نام ہے، الہ آبادی ہے، ان کے ساتھ زیارت کو گیا تھا، تنہا گیا تھا، قافلے سے نہیں تھا۔ تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ چلو موقع ہے اور ہم لوگ مسیب چلتے ہیں، جہاں پہ جناب مسلم علیہ السلام کے بچوں کا حرم ہے، نہر فرات کے کنارے۔ اربعین کا موقع تھا، لہٰذا بھیڑ تھی اور ٹیکسی اسٹینڈس کو شہر کے بہت دور کر دیا گیا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ گئے ہم لوگ ایک منی بس پہ بیٹھے، اور اس پہ 10-15 لوگوں کا شاید اس میں چھوٹی سی بس تھی، 10-15 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ ہم اور جاوید صاحب، ان سے بتایا بھئی ہم لوگ طفلان جامع مسلم کی زیارت کو جا رہے ہیں، لہٰذا آپ مجھے اتار دیجیے گا ایسی جگہ جہاں سے آسانی ہو۔ تو مسیب قصبے میں جا کے انہوں نے اتار دیا۔ اچھا، یہ لوگ جان جاتے ہیں نا، سبھی لوگ جان جاتے ہیں، ہم لوگ بھی، کہ اگر کوئی فارینر بیٹھا ہوا ہے، کوئی زائر بیٹھا ہوا ہے کوئی، تو ہم لوگ جان جاتے ہیں باہر کا آدمی ہے۔ تو جب اترنے لگے تو میں نے چاہا کہ ان کو پیسے دوں، کرایہ دوں میں۔ جو کنڈکٹر تھا تو اس نے کہا کہ بھول دادے، فارسی میں، عربی ہیں لیکن وہ تھوڑی فارسی، چونکہ ایران کے لوگ زیادہ آتے ہیں لہٰذا فارسی جانتے ہیں، اور ہم لوگ بھی بہرحال ان کے ساتھ رہتے اتنا تو جان جاتے ہیں۔ بس پھول دادے شدے، یعنی آپ کا پیسہ دیا جا چکا ہے۔ حیرت ہوئی کہ کس نے دے دیا، پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے دے دیا۔ تو اس سے پوچھا بھائی کدھر جانا ہوگا، تو اس نے کہا مستقیم، یعنی سیدھے راستے چلے جائیے۔ تھوڑی دور پہ گئے ہم، وہاں پر تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر راستہ ایک مڑا ہوا تھا، ایک سیدھا جا رہا تھا۔ تو ہم لوگ کنفیوز ہوئے کہ بھائی کنفرم کر لیں کہ کدھر ہے۔ سامنے دیکھا ایک میوہ فروش تھا، پھل بیچ رہا تھا وہاں پر، اس نے ہاتھ سے ایسے اشارہ کر کے بلایا کہ آپ ادھر آئیے۔ جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو اس نے سب سے پہلے تو اپنے بہترین 2 بڑے بڑے سیب نکال کے اور صاف کر کے دھو کے ہم لوگوں کی خدمت میں پیش کی، بدل ہم لوگوں کو دیے اس نے۔ اور ہم نے چاہا کہ کچھ پیسے دیں اس کو، تو نہیں، ہدیے کر کے اس نے۔ پھر اس سے پوچھا میں نے تو ان کا مستقیم، اس نے بھی کہا مستقیم رہیے سیدھے۔ پھر تھوڑی دور چلے تو پھر وہاں پہ ایک راستہ مڑا ہوا تھا اور ٹیکسیز کھڑی ہوئی تھی۔ تو ہم لوگوں نے ڈیسیزن لیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ٹیکسی کر لیتے ہیں، کیا پتہ کتنی دور ہے۔ تو ایک ٹیکسی کی، اس سے پوچھا بھائی کتنا کرایہ ہوا، اس نے کیلکولیٹر نکالا کہ دیکھیے یہ ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے وہاں پر، کتنے پیسے ہوتے۔ بیٹھ گئے، جیسے ہی چلنے لگی ٹیکسی ویسے ہی ایک بہت ہی خوبصورت سا نوجوان بائک سے آیا، ٹی شرٹ اور جینس پہنے ہوئے، گورا چٹا سا، عربی ماشاء اللہ۔ تو اس نے آ کے گاڑی روکی، ڈرائیور سے کوئی بات چیت کی، تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اس نے اپنا پرس نکالا، اس میں سے کچھ پیسے دیے، اس کے بعد چلا گیا۔ ہم لوگوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اس نے۔ ہم لوگ جب پہنچے ٹیکسی سے حرم جناب طفلان مسلم کے قریب، اس نے کہا بس یہیں پہ اتر جائیے آپ۔ جب اترے تو پھر میں نے پرس سے پیسے دینے کی کوشش دیا، میں نے کہا کرایہ، تو کہ نہیں پھول دادے، مطلب وہی چیز، آپ کا پیسہ دیا جا چکا ہے۔ تو میں نے کہا کس نے دیے؟ تو اس نے کہا ان جوان زیبا نے پھول دادی، یعنی وہ جو خوبصورت سا لڑکا آیا تھا اس نے آپ کے پیسے دے دیے۔ میرے دوستوں، ہم لوگوں کی زندگی جو گزری ہے وہاں تو لینا ہی لینا دیکھا ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک مسافر، ایک زائر، ایک اجنبی آدمی کو دیکھ کر اس کا کرایہ دے کے کوئی چلا جائے، اس کی تو دیکھے بھی نہ، کہ ایسا نہ ہو کہیں تھینک یو بول دے۔ مہمان نوازی سے کہتے ہیں۔ واقعہ میں نے بیان کیا، میں نے دیکھا، آپ بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کبھی اتفاق ہوا ہو اگر آٹو پہ بیٹھے ہوں تو آٹو والا کہہ رہا ہے 10 روپے لائیے اور
جو بیٹھا ہوا مسافر ہے، سواری تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے 8 دیے تھے، کل تک 8 دیے تھے، اب 2 روپے کے پیچھے اس سے جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو شیئر کیا مولانا مظاہر صاحب قبلہ جو نجف میں رہتے ہیں، سعید امام صاحب کے ہمزلف ہیں، کہ یہ واقعہ ہوا تو ان کا نہیں، یہاں پہ تو عام بات ہے کہ اگر آپ کبھی بس کے اوپر یا ٹیکسی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسافر ہے یا کوئی غریب آدمی ہے، ایسا نہیں مسافر یا زائر کے لیے بلکہ غریب آدمی دیکھا انہوں نے، اندازہ ہو جاتا ہے، ٹوٹی چپل پہنے ہوئے ہیں، اپنے کپڑے ویسے اندازہ ہو جاتا ہے، کہ تو لوگ بغیر بتائے ہوئے ان لوگوں کو ان کا کرایہ دے دیتے ہیں، کنڈکٹر کو، ڈرائیور کو، جس کو دینا ہوتا ہے، اور کوئی اظہار بھی نہیں کرتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، بہت بڑی خدمت انجام دی، 10-20 روپے کا کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک عادت ہے دوستوں، زیارت کر کے واپس چلے آنا، اس کے اوپر فخر کرتے رہنا اور گنتے رہنا کہ ہم نے اتنی زیارتیں کی ہیں، اتنا یہ کیا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، ایسے ہوٹل تھے، ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ یہ واقعہ میں نے جس دن میرے ساتھ ہوا، میں اعتراف کروں گا کہ میرا مزاج بہرحال الحمدللہ ٹھیک ہی تھا اور ٹھیک ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو تبدیلی میرے اندر آئی، اللہ نے لائی، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس نے وہ چیز میرے دل کے اندر ڈال دی کہ میں کوشش کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے بتاتا ہوں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں، کہ یہ جو طور ہے، طریقہ ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو عمل ہے، کیوں نہ ہم بھی اختیار کریں۔ ہمارے ساتھ بہت سا ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ سفر کرتے ہیں، اور بلکہ یہی نہیں ہوا، اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کو شیئر کروں میں۔ ہم دونوں ہی لوگ تھے، ہم تھے اور میں دوست جاوید صاحب تھے، تو ہم لوگ کربلا سے نجف کے لیے روانہ ہوئے، اور ایک بس، منی بس وہاں پہ بہت چلتی ہیں، چھوٹی بسیں جس میں 10-15 لوگ ہوتے ہیں، بھر کے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے کنارے جگہ ملی مجھے، پیچھے کی سیٹ پر میں بیٹھ گیا اور کنارے جاوید صاحب بیٹھ گئے، اس کے پڑوس میں میرے ایک عربی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سعودی عربیہ سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ایک بچہ تھا 10-12 سال کا، اس کے بعد ایک خاتون تھی، وہ ان کی بہو تھی، بچہ ان کا پوتا تھا۔ تو گفتگو ہوئی، بیٹھے، اور انہوں نے پوچھا آپ پاکستانی؟ تو میں نے کہا نا ہندوستانی الحمدللہ۔ تو وہ بہت خوش ہوئے، اس کے بعد نام پوچھا تو ان کا نام حبیب جبدان تھا، میں نے اپنا نام بتایا، تو انہوں نے فوراً 2 بوتلیں نکالی پانی کی اپنی بیگ سے، اور 1 بوتل مجھے دی، 1 ان کو دی۔ 10-12 منٹ کے بعد پھر انہوں نے 1 سیب مجھے دیا، 1 سیب جاوید صاحب کو دیا، پھر 10-15 منٹ کے بعد ایک بہت اچھا سا بڑا سا ایک سنترا مجھے دیا اور 1 ان کو دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کچھ ٹافیاں یا چاکلیٹ تھی، مجھے یاد نہیں اس وقت، وہ مجھے دی، انہیں دی۔ بات اس کی نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کیا دیا، بات یہ ہے کہ کس خلوص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ وہ چیزیں ہمیں دے رہے تھے۔ اندازہ ہو جاتا ہے، دینے والا اور لینے والا جانتا ہے کہ اس کو فارمیلٹی کے طور پہ دیا جا رہا ہے یا بڑے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اگر اس بندے سے میں کہوں اپنی جان دے دو تو شاید دے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زائرین امام حسین علیہ السلام، دل میں یہ جذبہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ زائرین ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ رسول اللہ کے نواسے کی قبر مطہر کی زیارت کرنے والے ہیں۔ زائرین کا یہ مرتبہ، ہاں عزیزوں، یہ سلوک صرف گفتگو کے لیے نہیں ہے، یہ شیئرنگ کے لیے صرف نہیں ہے کہ ہم سن لیں اور خوش ہو جائیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم واپس آئیں امام کی زیارت کر کے، ایک نیا انسان جنم لے ہمارے اندر، ایک نئی شخصیت ہماری ہو، دینے والی شخصیت ہو، ایسا کردار پیش کریں جس سے یہ پہچانا جائے کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے۔ کیونکہ ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ، ہم اہل بیت معرفت الہی کا ذریعہ ہیں، اور ہماری معرفت کا ذریعہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ لہذا دوستوں، امام کی معرفت حاصل ہو جائے، امام کی معرفت ہم ہیں، ہم ذریعے معرفت امام ہیں، تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری گفتار کیسی ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کیسی ہونا چاہیے، ہماری مہمان نوازی کیسی ہونا چاہیے، ویسی جیسی ہم دیکھ کے آ رہے ہیں۔ اماموں کی باتیں تو لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ تو ہم سب دیکھ کے آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ 40 ہمارے لیے ایک ایسی راہ ہدایت ہے، مشعل راہ ہے کہ اگر اس پر ہم جو کچھ دیکھیں، سنیں، محسوس کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو یقیناً دوستوں
نہ صرف یہ دنیا ہماری ہوگی بلکہ آخرت بھی ہماری ہوگی۔ میں آپ سے التماس سے دعا چاہوں گا، غلطیوں کی معذرت چاہوں گا، جذباتی ہو جاتا ہوں لہٰذا معذرت، شکریہ۔